کا مظاہرہ کریں. اللہ زمانے کی قسم یاد فرما رہا ہے. ارشاد ربانی ہے، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی. سارے انسان گھاٹے میں ہیں. خالق زمانہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے. خالق زمانہ مخلوق. اب زمانے کی قسم جب خالق یاد کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ زمانہ کچھ ہے. زمانے کی قیمت ہے. اب ہم کو سمجھنا ہے کہ یہ کس نسبت سے اللہ زمانے کی قسم یاد کر رہا ہے. بس دوستو تفصیلیں تو بہت ہیں، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. بس میں اشارہ کروں، میرے حبیب تم اس زمانے میں ہو. زمانے کی قسم میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس زمانے کو نسبت مصطفیٰ تم سے ہے. سوچو، زمانے کی نسبت اے محبوب تم سے ہے. اس زمانے میں تم ہو اور تم ہو، مگر زمانے پر تمہارا احسان ہے، زمانے کا تم پر احسان نہیں ہے. یہ زمانے کو بھی جو میں نے وجود بخشا ہے وہ تمہارے لیے. زمانہ جو وجود میں آیا، چاہے جو زمانہ ہو، ہر زمانے پر مصطفیٰ تمہارا احسان ہے نا. اب یہ زمانہ، اچھا ایک بات بتاؤ، یہ زمانہ جس زمانے میں ہم اور آپ ہیں، یہ زمانہ کس کا ہے؟ یہ بھی حضور کا زمانہ. جو گزر گیا وہ بھی حضور کا زمانہ. اب ہم لوگوں کے جانے کے بعد جو آئے گا وہ بھی حضور کا زمانہ ہے نا. تو زمانہ بدلے گا. اب کچھ ناسمجھ وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. اور بدعت گمراہی ہے. میں نے کہا کہ بدعت کی پریبھاشا کیا ہے؟ کہا جو رسول کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں ہو. میں نے کہا چلو طے، اگر یہی تاریخ زمانے کی جو رسول کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں ہو، وہ بدعت. تو یہ زمانہ ہے کس کا؟ اب جب مصطفیٰ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں تو اب اس زمانے کے بعد دوسرا زمانہ بھی نہیں. یہ زمانہ کس کا؟ یہ بھی رسول کا. اب جو رسول کے زمانے میں نہ ہو ہے نا، تو جو رسول کے زمانے میں نہ ہونا، تم رسول کے زمانے میں رہ کرتے کہتے ہو کہ رسول کے زمانے میں نہ ہو. یہ میرے سرکار کا زمانہ ہے، جو گزر گیا وہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ. محبوب اس زمانے کو تم سے نسبت ہے. میں قسم کھاؤں گا، اور یہی نہیں ہے، وہ کچھ کوئی بھی ہو وہ محترم ہے اگر تم سے نسبت ہے. میں نے پوری کائنات کو جو سجایا ہے، بنایا ہے، پیدا کیا ہے تمہارے لیے.
زمین بنائی تمہارے لیے، زمان بنایا تمہارے لیے، آسمان بنایا تمہارے لیے، شمس و قمر، بحر و بار، خشک و تر، شجر و حجر، بلکہ ہر تمہارے لیے، تمہارے لیے یہ چاند تمہارے لیے، ستارے تمہارے لیے، جنت کو میں نے بنایا تمہارے لیے، کوثر بنایا تمہارے لیے، میزان بنایا تمہارے لیے، پل صراط بنایا تمہارے لیے، 18,000 عالم بنایا تمہارے لیے، ہے نا؟ اب جب تمہارے لیے یہ چل پڑا تو اب یہ ردیف بن گئی۔ جب یہ ردیف بن کر تیار ہوئی تو امام احمد رضا کا قلم مقداس پر یوں چلنے لگا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، زمین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم حضور سید راشد مکی میاں صاحب قبلہ۔ تو تین حدیث قدسی سنتے چلیے، ابھی میں بھی اس ٹریک پر آنے والا ہوں جس پر آپ خوب نعرے لگا رہے تھے۔ ابھی تو میری خطابت کا آغاز ہے، سفر خطابت کا ہے نا۔ ڈیزل انجن ذرا دیر میں گرم ہوتا ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ اب جو وقت مجھے ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل سکا، مجھے اس کا کوئی غم نہیں، کوئی بات نہیں، میرا کام تبلیغ کرنا ہے، چاہے 11 بجے ملے مائک، چاہے 12 بجے ملے، چاہے 2 بجے ملے، چاہے 3 بجے ملے، چاہے صرف 2 ہی کے لیے ملے، کوئی بات نہیں۔ اب آپ دیکھیے 3 حدیثیں قدسی، پہلی لولا کا لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو دنیا کو نہ پیدا کرتا۔ دوسری حدیث قدسی، لولا کا لما خلقت الافلاک، مصطفیٰ اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو میں آسمانوں کو نہ پیدا کرتا۔ اب تیسری حدیث قدسی سنیے، جب زمینوں اور آسمان چھوڑیے، لولا کا لما اظہرت ربوبیتی، اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو زمین و زماں چھوڑو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا، میں نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا ہے محبوب تمہارے لیے۔ جب تمہارے لیے مصطفیٰ میں نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا تو اب میں یہ بھی چاہوں گا کہ میرے بندے مجھے رب مانے، رب جانے، اپنے ذریعے سے نہیں، اپنی علم سے نہیں، اپنی جستجو سے نہیں، اپنی تلاش سے نہیں، مصطفیٰ تمہاری زبان سے سن کر مجھے رب مانے، تمہاری زبان سے سن کر مجھے رب مانے۔ اب اللہ کی پہچان کس نے کرائی؟ رسول نے جلدی جلدی بولو۔ اچھا جو کچھ آپ کو مال مسالہ دیا وہ کہاں سے؟ حضور سے، عقیدہ حضور سے، اسلام حضور سے، دین حضور سے، نعمتیں حضور سے، برکتیں حضور سے، رفتیں حضور سے، شوکتیں حضور سے، حسن و جمال حضور سے، جود و نواز جاہ و جلال حضور سے، ہے نا؟ عقیدہ حضور سے، قرآن حضور سے، رحمان کی پہچان۔ اب دیکھیے پہچان پر ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، وہ بھی حدیث 34 كنت كنزا مخفيا واحببت ان عرف فخلقت الخالق۔ اب اس کا عارفانہ اور صوفیانہ ترجمہ میں کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا تعلق صرف درسگاہ ہی سے نہیں ہے، خانقاہ سے بھی ہے نا؟ درسگاہ میں پڑھایا جاتا ہے، خانقاہ میں پلایا جاتا ہے۔
جو میں نے پڑھا ہے وہ بھی لے کر بیٹھا ہوں، جو پیا ہے وہ بھی لے کر بیٹھا ہوں۔ تو آج میں صرف پڑھاؤں گا نہیں، بلکہ مخدوم اشرف کی بارگاہ کا وہ جام پلا کر جاؤں گا جسے پرسوں تک تم یاد رکھو۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگ میری معرفت حاصل کریں، مجھے پہچانے، تو میں نے ایک باخبر پیدا کیا، خبر پیدا کیا۔ اس باخبر کو پیدا کرنے کے بعد اسے اپنی خبر دی۔ میں نے ایک باخبر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس باخبر کو اپنی خبر دی، پھر اس سے کہا اب تم میرے بے خبر بندوں کو میری خبر دو۔ میں نے باخبر پیدا کیا، باخبر کو اپنی پہلے خبر دی اور پھر اس سے کہا اب تم میرے بے خبر بندوں کو میری خبر دو۔ وہ خبر ہے کیا؟ وہ خبر ہے کیا؟ وہ خبر یہ ہے اللہ الصمد۔ وہ خبر ہے کیا؟ وہ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب سورہ اخلاص میں کتنی خبر ہے؟ 5۔ اللہ ایک، اللہ بے نیاز۔ دوسری خبر لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی شریک، وہ لا شریک ہے نا۔ آپ ذرا دیکھیے پوری صورت میں صرف توحید کا بیان ہے، توحید کا، اللہ ایک ہے، توحید، اللہ بے نیاز ہے، وہ لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خبر کتنی؟ 5۔ خبر کتنی؟ 5۔ اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں، فریضہ سماج فرمائے، یہ سورہ اخلاص شروع کہاں سے ہے؟ وہ اللہ احد سے کہ اس سے پہلے کچھ اور بھی ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے، مگر اس سے پہلے کیا ہے؟ ہوا سے پہلے کیا؟ کل نبی تم کا، نبی تم کو، اور کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو۔ تو خدا نے اپنی توحید کا بیان بعد میں کیا اور کل کہہ کر اپنے محبوب کی رسالت کا عنوان پہلے قائم کیا۔ کل کہہ کر رسول کی رسالت کا عنوان پہلے قرآن قائم کر رہا ہے۔ یہ کل سے جو پردہ ہٹا تو جلوہ مصطفیٰ نظر آیا۔ نبی تم کا اللہ ایک ہے، تم کو۔ ایک تو یہ ہے مترجمین نے، ترجمہ کرنے والوں نے کہا تم کہو، آپ کہہ دیجیے، کہہ دو، کہو، مگر محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے کیا ترجمہ کیا؟ کہتے رہو، کہتے رہو، اس لیے کہ امر کے بہت سارے معنی، 15-16 معنی، اصول الحواشی، شرح اصول الشاسی، 14-15-16 معنی، اس میں ایک معنی تمام اور استمرار۔ نبی تم کہتے رہو، جس حالت میں ہو تم کہتے رہو، تم کہتے رہو، کہتے رہو، کہتے رہو، ہجرت سے پہلے کہتے رہو، غار ہرا میں کہتے رہو، غار ثور میں کہتے رہو، جبل ابو قبیس پر کہتے رہو، مینا میں کہتے رہو، مزدلفہ میں کہتے رہو، عرفات میں کہتے رہو، مکے کی گلیوں میں کہتے رہو، چشمہ زمزم پر پہنچو کہتے رہو، کہتے رہو، صفا پر کہتے رہو، کہتے رہو، مروہ پر کہتے رہو، حتیم کعبہ میں کہتے رہو،
کہتے رہو طواف کعبہ کی حالت میں تم کہتے رہو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ہجرت کے بعد جب مدینے میں آؤ کہتے رہو اصحاب صفہ کے چبوترے پر کہتے رہو، حجرہ عائشہ میں کہتے رہو، حجرہ عائشہ میں کہتے رہو، اپنے اصحاب کے درمیان کہتے رہو، ممبر پر کہتے رہو، مسجد نبوی میں کہتے رہو، تبلیغ کرتے وقت کہتے رہو، تم کہتے رہو مصطفیٰ لا الہ الا اللہ اور میں کہتا رہوں محمد رسول اللہ۔ اس کا اور انہیں دو کو جمع کیا، ہمارا کلمہ بن گیا۔ کیا بات؟ کلمہ بن گیا، کلمہ بن گیا، وہ بھی غائب کے قرب کی بنیاد پر، غائب کے قرب، کمال قرب کی بنیاد پر۔ اب اسے کلام نہ کہنا، یہ کلمہ ہے، اسے کلام نہ کہنا، یہ کلمہ ہے، غائب قرب کی بنیاد پر، کمال قرب کی بنیاد پر۔ اب اس کلمے میں یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس میں حرف واو کا بھی دخل نہیں، حرف واو کا بھی دخل نہیں۔ خدا کو یہ بھی گوارا نہیں کہ لا الہ الا اللہ کے بعد وہ محمد رسول اللہ۔ کیا کھائے قرب ہے، فصل کو بھی گوارا نہیں۔ اتنا حسین وصل ہے کہ فصل کا بھی دخل نہیں، ایسا فصل ہے کہ فصل کی بھی گنجائش نہیں۔ اب یہ کلمہ، اب یہ بتائیے، اب یہیں سے شروع ہوتا ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کلام، متکلم اللہ، محمد رسول اللہ قائل، قول قائل اللہ، محمد رسول اللہ ذکر ذاکر اللہ۔ اب آئیے، لا الہ الا اللہ قول قائل رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کلام متکلم رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ذکر ذاکر رسول اللہ۔ اب یہاں اس کلمے میں دو سنتوں کو جمع کیا گیا، ایک خدا کی سنت، ایک مصطفیٰ کی سنت۔ مگر رب نے کی مرضی دیکھو میرے بندو، پہلے میری سنت ادا نہ کرنا، محبوب کی سنت ادا کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب بھی یہی چاہتا ہے، میری سنت ادا کرنے والوں میری سنت بعد میں ادا کرنا، محبوب کی سنت پہلے ادا کرنا۔ اور ایک بات عجیب ہے نا، یہ محمد الرسول اللہ سب سے پہلے کس نے کہا؟ اللہ نے۔ اور لا الہ الا اللہ سب سے پہلے کس نے کہا؟ حضور نے، ہے نا؟ تو سب سے پہلے کس نے کہا؟ محمد الرسول اللہ، اللہ نے۔ اور سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کس نے کہا؟ حضور نے، ہے نا؟ تو جو حضور نے کہا اس پر کوئی مناظرہ نہیں۔ ارے جاہلو آنکھیں کھولو، جو مصطفیٰ کی سنت ہے اس پر کوئی مناظرہ نہیں، اور جو خدا کی سنت ہے اس پر مناظرہ کر رہے ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہمیں خدا ملا ہے تو رسول، نعمتیں ملی ہے تو رسول سے، صحابہ ملے تو رسول سے،
اہل بیت ملے تو رسول سے، علی ملے تو رسول سے، فاطمہ الزہرا ملی تو رسول سے، حسن و حسین ملے تو رسول سے، گھر ملا تو رسول سے، در ملا تو رسول سے، گھر والے ملے تو رسول سے، در والے ملے رسول سے، اور ہم سب کا برابر احترام کرتے ہیں۔ اگر گھر والا ہے تو اس سے بھی پیار کرتے ہیں، در والا ہے تو اس سے بھی پیار کرتے ہیں، ہے نا؟ اب تقسیم کی قینچی مت چلاؤ، اہل سنت میں بٹوارا ہم نہ ہونے دیں گے، اہل سنت میں بٹوارا مت کرو، مشرقی تعصب کی بنیاد پر اہل سنت کو بانٹنے والوں دور ہو جاؤ۔ یہ کہنا غلط ہے، ادھر مخدوم والے ہیں ادھر احمد رضا والے ہیں، یہ کہنا غلط ہے۔ ارے جو مخدوم والے ہیں وہ احمد رضا والے ہیں، وہ جو احمد رضا والے ہیں وہی مخدوم اکرم۔ مخدوم کچوچا، فیضان مخدوم بہاری، اہل سنت یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، اہل سنت پر اہل سنت کسی کی پپوتی نہیں ہے۔ ارے یہ وہ جماعت ہے نا جو اپنے قدم سے نہیں چلتی ہے، مدینے والے کے قدم سے چلتی ہے۔ میرے دوستو، وہ جماعتیں جو قدم سے چلتی ہے ان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں، مگر جو مصطفیٰ کے کرم سے جماعت چلتی ہے ان کے قدم لڑکھڑاتے نہیں، ڈگمگاتے نہیں۔ میرے دوستو، اس لیے کہ جو کرم سے چلے تو چلے اور چلتے رہے، اور صرف چلتے ہی نہیں رہے، چلاتے بھی رہے۔ صحابہ چلے کرم سے، جب انہوں نے چلانا شروع کیا تو تابعی آئے، جب انہوں نے چلانا شروع کیا تو تبع تابعین آئے، جب انہوں نے چلانا شروع کیا تو حسن بصری آئے، جب انہوں نے چلانا شروع کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ آئے، احمد بن حنبل آئے، امام شافعی آئے، امام مالک آئے، یہ کرم والے آئے۔ آدم چلے تو کرم سے، غریب نواز چلے تو کرم سے، مخدوم اشرف چلے کرم سے، جتنے اکابر علماء مشائخ ہمارے ہیں یہ سب کرم سے چلے، اسی لیے آج بھی ان کا نام چل رہا ہے۔ شاعری میں ہو، نظم میں ہو یا نثر میں ہو، نام چل رہا ہے، کرم سے چلے تو قینچی مت چلاؤ، بٹواروں میں بولے یہ چشتی ہیں، یہ قادری ہے، یہ وارسی ہے، یہ نظامی ہے، یہ فریدی ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ سہروردی ہے، یہ رضوی ہے، یہ نوری ہے، یہ برکاتی۔ ارے بابا ٹھیک ہے لیکن سنی تو ہیں، سنی تو ہے، جب سنی ہے تو اپنے ہے۔ اب یہ سر کیے ہو گئے ہو، مشرقی تعصب نے ہماری جماعت کو جو جھٹکا اس سے پہنچا ہے، اب اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ تم کہیں سے بھی مرید ہو، ٹھیک ہے، کہیں سے مرید ہو، ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم یہاں سے ہیں، ہم وہاں سے ہیں، ہم یہاں سے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے پوچھ لیا، سنتے کان پک گیا، میں نے کہا میں یہاں سے ہوں، میں وہاں سے ہوتا، ایسا ہے تم یہاں سے ہو، تم وہاں سے ہو، چلو اب یہاں وہاں سے جو لوگ ہیں چلو یہاں وہاں والوں سے پوچھے تم کہاں سے ہو۔ اہل سنت کو اتنا محدود کر رہے ہو، ہم یہاں سے ہیں، بس پکڑ کے بیٹھ گئے، آگے جانے کی خواہش نہیں ہے، آگے جانے کی خواہش نہیں ہے۔ دوستو بند کرو،
अभी सवेरा है। और एक बात बताऊं, जब जलसा करो, कॉन्फ्रेंस करो और उलमा को दावत दो तो फिर तकरीरें करो, या जलसा कराओ या मुशायरा कराओ। ये मैं आपको दावत फिक्र देकर जाना चाहता हूं, या मुशायरा या जलसा। अब सुन लो कि आपकी सामईन की खुराक क्या है, वो क्या सुनना चाहते हैं। मुशायरा सुनना चाहते हैं तो रात का मुशायरा है ना, और अगर ड्यूटी है तो फिर टाइम ये फिक्स होना चाहिए कि इतने बजे तक मुशायरा। और मैं भी समझता हूँ कि पहले उलमाए किराम की तस्वीर करा दीजिए, रात भर मुशायरा। अब जिसको रहना है, सुनना है, रहेगा, सुनेगा। बात समझ में आई? एक बात बताएं, एक बहुत बड़ा महल है, जाना है उसके अंदर। अब उस महल में जाने के लिए हर तरफ से दरवाजे हैं, आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, दरवाजे है ना। अब आपको अंदर एंट्री लेना है तो चाहे आगे से आओ, चाहे पीछे से आओ, चाहे दाएं से आओ, चाहे बाएं से आओ, दरवाजा है क्या? तो पीर का काम क्या है? वो दरवाजा है, मंजिल तक पहुंचाना। गलती ये है कि तुम पीर को मंजिल समझते हो। पीर मंजिल नहीं है, वसीला है। पीर मंजिल नहीं है, वसीला है ना? तो दरवाजे बहुत हैं। ये सहरवर्दी दरवाजा है, ये नक्शबंदी दरवाजा है, ये कादरी दरवाजा है, ये चिश्ती दरवाजा है, ये वारसी दरवाजा है, ये निजामी दरवाजा है, ये अशरफी दरवाजा है, ये रजवी दरवाजा है, ये बरकाती दरवाजा है, और बहुत सारे सिलसिले हैं, है ना। अब तो नए नए आ गए हैं, मैं पुराने की बात कर रहा हूं। ये सब दरवाजे हैं। इन दरवाजों का काम क्या है? इन दरवाजों का नजफ तक पहुंचाओ, नजफ तक पहुंचाओ। और जब अली मुर्तजा ने देखा कि सब मेरे पास आएगा, ठहरो, अब जब तुम नजफ में आ ही गए हो तो अब अली तुम्हें यहाँ छोड़ेगा नहीं। अब मैं नबी तक पहुंचाऊंगा, अब नबी तक पहुंचाऊंगा। और जब मेरे नबी ने ये देखा कि सारी कौम उम्मत अली के वसीले से मेरे पास आई है, तो सरकार ने करम फरमाया कि जब अली वसीला है तो मैं भी तुम्हें अब यहाँ नहीं अकेला रखूंगा। अब मैं तुम्हें खुदा तक पहुंचाऊंगा, अब मैं तुम्हें खुदा के करीब करूंगा। मालूम हुआ दरवाजे का काम नजफ तक पहुंचाना, नजफ का काम मदीने तक पहुंचाना, और मदीने वाले का काम रब तक पहुंचाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। है ना? एक बात बताएं, अली की बात आ गई, अब मैं क्या बताऊं? सीना चौड़ा हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है। अब एक हदीस पाक कंजुल उम्माल की आप समाप्त कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा बदरिल हक़ का हिस्सो दारा अली। ये अल्लाह हक को उधर घुमा दे जिधर अली हो, हक को उधर घुमा दे जिधर अली हो। ये नहीं कि अली को उधर घुमा दे जिधर हक हो ना, हक को उधर घुमा दे, फेर दे जिधर अली, जिधर अली। तो इसका मतलब ये है कि अब रसूल की इस हदीस के बाद क्लियर बात हो गई कि जिधर अली उधर हाथ। जहां अली वहां हाथ, जहां अली वहां हाथ। अब हिजरत की रात नबी के बिस्तर पर कौन सोया है? अब ये न कहना कि कोई इंसान लेटा है, नहीं, हक लेटा है। अब उठ जाएंगे, यहीं से ठहर
کر کے علی مکے میں ہے تو حق مکے میں ہے، علی طواف کعبہ میں ہے تو حق طواف کعبہ میں ہے، علی حتیم کعبہ میں ہے تو حق حتیم کعبہ میں ہے، علی مقام ابراہیم پر تو حق مقام ابراہیم پر، علی چل رہے ہیں حق چل رہا ہے، علی گھوم رہے ہیں حق گھوم رہا ہے، علی بول رہے ہیں حق بول رہا ہے، علی ممبر پر ہے حق ممبر پر ہے، علی حجرے میں ہے حق حجرے میں ہے، علی حالت کلام میں ہے حق حالت کلام میں ہے، علی چپ ہے حق چپ ہے، علی خطاب کر رہے ہیں حق خطاب کر رہا ہے، علی مسکراتے ہیں تو حق مسکراتا ہے، علی میدان میں ہے تو حق میدان میں ہے، علی 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 پہاڑ پر ہے تو حق پہاڑ پر ہے، ہجرت سے پہلے علی ہے تو حق ہجرت سے پہلے ہے، ہجرت کے بعد حق علی ہے تو حق علی کے ساتھ جہاں جہاں علی۔ اب دیکھو دوستو، ساری کائنات کو حق کی تلاش ہے نا، ساری کائنات کو حق کی تلاش ہے، ہم بھی حق کو ڈھونڈ رہے ہیں، حق کہاں ملے گا؟ یہ بھی حق ڈھونڈ رہے ہیں، حق کہاں ملے گا؟ اسی لیے رسول نے راستہ صاف کر دیا، حق کو ڈھونڈنے والوں کہاں مارے مارے پھرو گے، علی کو ڈھونڈو۔ علی کو تلاش کرو، کہاں حق تلاش کرتے رہو گے، علی کو ڈھونڈو، علی جہاں ملیں گے وہاں حق ملے گا۔ کیا بات ہے۔ اب ایک بات بتاؤں، اب دوسری ایک اور حدیث پاک سن لیجیے، کنز الاموال کی، سرکار فرماتے ہیں یا علی لا يحبك الا مومن ولا يبغضك الا منافق۔ اے علی، تم سے محبت وہی کرے گا جو مومن، تم سے محبت وہی کرے گا جو مومن، یعنی مومن ہی تم سے محبت کرے گا۔ اب جس کے دل میں عداوت ہے، کجی ہے، کھوٹ ہے، تو سمجھ لو وہ مومن نہیں ہے۔ ولا يبغض ہوگا الا منافق، اور بغض دل میں وہی رکھے گا جو منافق ہے۔ اب سنیو بتاؤ، پیغمبر نے راستہ صاف کر دیا ہمارے آپ کے لیے کہ نہیں؟ اب مومن اور منافق، ایمان نفاق، اب پہچان میں دونوں آ گئے کہ نہیں؟ مومن کون ہے، منافق کون ہے، پہچان میں آ گئے کہ نہیں؟ ارے اب نہیں پہچانو گے تو کب پہچانو گے؟ وہ کیسے؟ علی کا ذکر ہو، چہرہ کھل جائے تو سمجھو مومن ہے، علی کا ذکر چلے وہ چہرہ مرجھا جائے سمجھ لو منافق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فضائل مولائے کائنات، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ اسی علی کے نور نظر کا نام حسن مجتبیٰ، حسین شہید کربلا۔ ہماری رہبری کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے میرے دوستو ان سے پیار کرو۔ اگر تم گھاٹے سے نکل کر، خسارے سے نکل کر فائدے میں آنا چاہتے ہو، ہے نا، تو اس کا نسخہ میں بتا رہا ہوں۔ سارا انسان گھاٹے میں ہے، اب فائدے میں کون ہے؟ فائدے میں کون ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ سارے انسان گھاٹے میں ہے، یعنی جو فضاؤں میں تیک رہا ہے وہ بھی گھاٹے میں، جو محلوں میں ہے وہ بھی گھاٹے میں، جو تخت و تاج پر ہے وہ بھی گھاٹے میں، جو پی ایم ہے وہ بھی گھاٹے میں ہے، جو چائے والا ہے وہ بھی گھاٹے میں ہے۔ یہ چائے والا وہ بھی گھاٹے میں ہے نا، جو بڑے بڑے عہدوں پر ہے گھاٹے میں۔ میں کہتا ہوں آپ بھی یہی بولو، بڑی کرسی پر بیٹھے وراجمان ہے، گھاٹے میں ہے۔ یہ ودھائک ہیں، یہ ایم ایل اے ہیں، ایم ایل اے کتنے جیب ہیں، کس میں لے؟ سب گھاٹے میں، یہ سب گھاٹے میں۔ جو دریا کے کلیجے کو چیر رہا ہے وہ گھاٹے میں، جو سمندر کی طغیانی میں ہے وہ گھاٹے میں، جو پہاڑ کی بلندیوں پر ہے وہ گھاٹے میں،
جو صاحب اقتدار ہے وہ گھاٹے میں، جو مال و دولت و ثروت والا ہے وہ گھاٹے میں، وہ گھاٹے میں۔ ہائے ہائے، تخت پر بیٹھنے والا یزید گھاٹے میں، اور کربلا میں خنجر کے نیچے رہنے والا حسین فائدے میں۔ کامیابی کا دار و مدار اگر خسران سے نکل کر تم فائدے میں آنا چاہتے ہو، فائدے کی دنیا میں، تو قرآن نے 4 باتیں بیان کی ہے نا۔ سب گھاٹے میں ہے، چاہے جس کا نام ہو، سب گھاٹے میں۔ کامیاب کون ہے؟ کون کامیاب ہے؟ ایمان والا، عمل والا، حق اور صبر والا، یہ 4 ہے نا۔ یہ 4۔ اب آؤ بولو بولو، یہ زمین کتنی بڑی ہے؟ دنیا کتنی بڑی ہے؟ بہت بڑی ہے۔ اس بہت بڑی دنیا میں کوئی جگہ ایسی ہے کہ سورہ والعصر کی تلاوت کرنے کے بعد یہ جو 4 صفات بیان ہوئی پوریا کہ کسی ایک جگہ جمع ہوں؟ جہاں آمنو بھی ہو، عملو الصالحات بھی ہو، وتواصوا بالحق بھی ہو، وتواصوا بالصبر بھی ہو، جہاں ایمان بھی ہو، اچھے عمل بھی ہو، حق بھی ہو، صبر ہو، اکٹھا الگ الگ نہیں، اکٹھا ہے، 4 صفات ہو۔ ارے وہاں وہ جگہ ہے اسی آسمان کے نیچے، اسی جگہ کا نام کربلا، اسی جگہ کا نام کربلا ہے، جہاں امنو بھی ہے، عامل الصالحات بھی ہے، وتواصوا بالحق بھی ہے، وتواصوا بالصبر بھی ہے۔ اگر حق دیکھنا ہے تو کربلا چلو، صبر دیکھنا ہے تو کربلا چلو، ایمان کو زندگی کیسے ملتی ہے دیکھنا ہے تو کربلا چلو، اعمال صالحہ کا رنگ دیکھنا ہے تو کربلا چلو۔ میرے دوستو حسین صرف کسی نواسے کا نام نہیں ہے، حسین صرف کسی باپ کے بیٹے کا نام نہیں ہے، حسین ان 4 صفات کے جامع کا نام ہے۔ گرامی آپ اندازہ لگاؤ میرا ایمان کیا بات ہے، وہ حسین بھی ہے نا، صرف اعراب بدلتے رہو، اوپر کی برکت۔ ارے پیش کو ہٹا کر کے اگر زبر لگا دو تو ہے نا، وہ حسین حسین ہے، اور اس میں جو مادہ ہے وہ حسن ہے نا، مادہ جو ہے وہ حسن، اور وہ حسن ایسا نہیں ہے کہ اب تک ابھی نہیں ہے نا۔ ارے جہاں حسین کا خون ہوگا وہاں حسن حسین ہے، حسن حسین بھی ہوگا، مخدوم اشرف اولاد حسین ہے۔ اگر حسن و جمال امام حسین کو دیکھنا ہے تو مخدوم اشرف کی بارگاہ میں چلو۔ میرے دوستو، اشرفیوں یا ارادت مندوں، سنیوں، میں تو صرف سنیوں کی بات کرتا ہوں، سنیوں اگر تم کچوچا شریف جاؤ یا دیوا شریف جاؤ اور عالم پناہ سرکار وارث پاک کی قبر پر پہنچو، ہے نا، وہ بھی حسینی ہے، اگر ان کی قبر کو چومو تو یہ دل میں رکھنا کہ ہم قبر نہیں چوم رہے ہیں بلکہ حسن حسین کو چوم رہے ہیں، جمال حسین کو چوم رہے ہیں، جلوہ حسین۔ سارے انسان گھاٹے میں آئے اور وہ بھی گھاٹے میں ہے جو آیا کام کیا چلا گیا۔
جو آیا کام کیا چلا گیا گھاٹے میں آیا. ارے بابا ذکر نبی اور آل نبی سننے کی تمہیں کب توفیق ہوگی؟ ہے نا؟ یعنی ذکر کرنے کا شوق ہے، سننے کا شوق نہیں. تو سنیوں کو ماحول بناؤ، اپنے اندر وہ بیداری کرو کہ نعت خوانوں کو بھی مجبور کر دو کہ صرف تمہیں سنانا ہی نہیں ہے، علماء کی زبانی سننا بھی ہے. دوستو آج کی یہ رات برکت والی رات ہے، اور میں تو یہ کہوں گا ان سے مسجد ملت میں آنے والوں تم بڑے خوش نصیب ہو، ہے نا؟ ہے نا؟ آج زمین کے اندر سے بھی فیض مل رہا ہے اور زمین کے اوپر سے بھی فیض مل رہا ہے، اندر سے بھی فیض مل رہا ہے اور باہر سے بھی فیض مل رہا ہے. آپ کتنے خوش نصیب ہیں. مولا کریم آپ کو شاد و آباد رکھے، آپ کے والے ہے نا. اور میں تو اپنے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا، میرے بچوں تم خود جی لگا کے سنو، جی لگا کے آؤ، جلسے کرو، کانفرنس کرو، مگر میری ایک خواہش ہے آپ سے اپیل ہے کہ نمازی بن جاؤ. نمازی رمضان آ رہا میرے بچوں، پابندی سے روزہ رکھو، ہے نا؟ نمازی بن جاؤ. میری بات مانو، یہ میری بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی بات ہے. یہ میری بات نہیں ہے، تو رسول اللہ کی بات ہے نا. تم کہیں بزنس کرتے ہو یا کہیں کسی آفس میں جاتے ہو تو یہ 10 بجے، ارے بھائی 9:30 بج گیا، مجھے 10 بجے پہنچنا ہے، آفس میں پہنچنا ہے، نہیں پہنچیں گے تو لیٹ ہو جائیں گے، سب کی تنخواہ کٹے گی. یہ دنیاوی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے آپ کتنا تیار ہے کہ ٹھیک 10 بجے کیا بلکہ 10 بجنے میں 10 منٹ باقی ہے آپ پہنچ جاتے ہیں. جو بندے کی دی ہوئی ڈیوٹی ہے اس کو ادا کرنے میں آپ کوتاہی نہیں کرتے، لیکن جو اللہ کی طرف سے ڈیوٹی آپ کو دی گئی ہے اس میں کوتاہی کیسے کرتے ہو؟ میرے دوستو ایک بات بتاؤں کہ تم یہ طے کر لو کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، تمہیں حسین ابن علی کا واسطہ، مولا علی کا واسطہ. علی جیسا نمازی کہاں ملے گا؟ ان کے تلوے میں چوبے ہوئے تیر کو کیسے نکالا گیا ساری دنیا جانتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب علی سجدے میں جائے تو تیر کھینچ لو. مولا علی سجدے میں ہے، چبھا ہوا تیر کھسیٹ لیا گیا، علی کو احساس تک نہیں ہوا. نماز تو ہے، نمازی کہاں علی جیسا؟ ازا ہے ابھی مگر جذبہ بلال. تم نمازی بن جاؤ، تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. سوچو وہ محتاج جس کے پاس حسن و حسین ہو، وہ محتاج، وہ ضرورت مند جس کے سینے میں علی ہو، جس کے دل میں فاطمہ الزہرا ہو، جس کے دل میں پنجتن پاک ہو. میں تو کہتا ہوں کہ جس کے دل میں پنجتن